پہلی جنگ عظیم اسے کہا گیا تھا وہ جنگ جو تمام جنگوں کو ختم کر دے گی، لیکن حقیقت میں یہ ایک ایسا عالمی تصادم تھا جس نے نہ صرف دنیا کا نقشہ بدلا بلکہ انسان کے اپنے اوپر اعتماد کو بھی ہمیشہ کے لیے توڑ دیا۔ یہ صرف فوجوں کی لڑائی نہیں تھی، یہ ٹیکنالوجی، سلطنتوں اور نظریات کا ایک زبردست ٹکراؤ تھا۔ تو آئیے مل کر سمجھتے ہیں کہ یہ سب کچھ شروع کیسے ہوا اور اس کے اثرات آج بھی ہماری دنیا میں کیوں محسوس کیے جاتے ہیں۔ اس تجزیے میں ہم سب سے پہلے ان 4 بڑی وجوہات کو دیکھیں گے جنہوں نے یورپ کو بارود کا ڈھیر بنا رکھا تھا۔ پھر ہم اس ایک قتل کی کہانی جانیں گے جو وہ چنگاری ثابت ہوا جس نے آگ لگا دی۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ کیسے چند ہی ہفتوں میں پوری دنیا جنگ کی لپیٹ میں آ گئی، اس کی کیا قیمت چکانی پڑی، اور آخر میں اس عظیم جنگ نے ہمیں ورثے میں کیا چھوڑا ہے۔ تو چلیے پہلے حصے سے شروع کرتے ہیں، جنگ کے 4 بڑے اسباب۔ ایک بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ پہلی جنگ عظیم اچانک نہیں ہوئی۔ اس کی بنیادیں کئی دہائیوں پرانی دشمنیوں، خفیہ معاہدوں اور ایک ایسی قوم پرستی پر رکھی گئی تھی جو دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ سوال تو یہی ہے کہ آخر دنیا اس موڑ پر پہنچی کیسے؟ اس کا جواب کسی ایک شخص یا ایک واقعے میں نہیں ہے، نہیں، بلکہ اس کا جواب ان 4 بڑی طاقتور قوتوں کے خطرناک ملاپ میں چھپا ہے جو اس وقت پورے یورپ کو اپنی گرفت میں لے رہی تھیں۔ ان پیچیدہ وجوہات کو آسانی سے سمجھنے کے لیے تاریخ دان ایک بہت کارآمد فارمولا استعمال کرتے ہیں جسے کہتے ہیں MAIN، یعنی M سے ملٹرزم، A سے الائنسز، I سے امپیریلزم اور N سے نیشنلزم۔ آئیے ایک ایک کر کے ان 4 کو دیکھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہے M یعنی ملٹرزم یا عسکریت پسندی۔ اس دور میں ہر بڑا ملک اپنی فوج اور بحریہ کو پہلے سے زیادہ جدید اور مہلک بنانے کی دوڑ میں لگا ہوا تھا۔ فوجی بجٹ آسمان کو چھو رہے تھے اور جنگ کو مسائل حل کرنے کا کہہ لیں کہ ایک شاندار طریقہ سمجھا جانے لگا تھا۔ پھر آتا ہے A یعنی الائنسز یا اتحاد۔ پورا یورپ خفیہ معاہدوں کے ایک ایسے پیچیدہ جال میں پھنسا ہوا تھا کہ ایک ملک کا دوسرے سے چھوٹا سا جھگڑا بھی پورے براعظم کو جنگ کی آگ میں دھکیل سکتا تھا۔ بظاہر تو یہ اتحاد حفاظت کے لیے تھے، لیکن اصل میں انہوں نے ایک ٹائم بم جیسی صورتحال پیدا کر دی تھی۔ اور یہ تھے وہ 2 گروہ۔ ایک طرف تھیں اتحادی طاقتیں جن میں برطانیہ، فرانس اور روس شامل تھے، اور دوسری طرف تھیں مرکزی طاقتیں یعنی جرمنی، آسٹریا ہنگری اور سلطنت عثمانیہ۔ اب دیکھیں کہ دنیا کس طرح واضح طور پر 2 حصوں میں بٹ چکی تھی۔ تیسری وجہ تھی I یعنی امپیریلزم یا سامراجیت۔ افریقہ اور ایشیا کے وسائل پر قبضے کی دوڑ نے یورپی طاقتوں کے درمیان کشیدگی کو بہت بڑھا دیا تھا۔ برطانیہ اور فرانس جیسی پرانی سلطنتوں کو جرمنی جیسی نئی اور ابھرتی ہوئی طاقت سے خطرہ تھا جو دنیا میں اپنا حصہ مانگ رہی تھی۔ اور آخر میں N یعنی نیشنلزم۔ قوم پرستی کی ایک شدید لہر پورے یورپ میں پھیلی ہوئی تھی۔ ہر قوم خود کو دوسری سے بہتر سمجھتی تھی، لیکن یہ جذبہ سب سے زیادہ خطرناک بلکان کے علاقے میں تھا، جس سے یورپ کا پاؤڈر کیگ یعنی بارود کا ڈھیر کہا جاتا تھا۔ یہ علاقہ بس پھٹنے کو تیار تھا۔ اور پھر بارود کے اسی ڈھیر کو ایک چنگاری دکھا دی گئی، ایک ایسا واقعہ جس نے تاریخ کا رخ ہی موڑ کے رکھ دیا۔ تاریخ تھی 28 جون 1914۔ آسٹریا ہنگری سلطنت کے ولی عہد آرچ ڈیوک فرانز فرڈینینڈ اپنی اہلیہ کے ساتھ سراجیوو شہر کے دورے پر تھے۔ وہیں ایک نوجوان سربیائی قوم پرست نے ان پر حملہ کیا اور انہیں قتل کر دیا۔ یہ کوئی عام قتل نہیں تھا، یہ وہ چنگاری تھی جس نے یورپ کے بارود خانے کو آگ لگا دی۔ وہ سارا ماحول جو عسکریت پسندی، اتحاد، سامراجیت اور قوم پرستی نے مل کر بنایا تھا، اس ایک گولی نے اسے ایک خوفناک دھماکے میں بدل دیا۔ اس قتل نے اتحادوں کے اس خطرناک نظام کو حرکت میں لا دیا، اور پھر واقعات ایک ڈومینو ایفیکٹ کی طرح پیش آئے، جہاں ایک ملک کا فیصلہ دوسرے کو جنگ میں کھینچتا چلا گیا۔ سب سے پہلے آسٹریا ہنگری نے سربیا پر حملہ کر دیا۔ سربیا کی مدد کے لیے روس میدان میں آ گیا۔ روس کو روکنے کے لیے جرمنی نے نہ صرف روس بلکہ اس کے اتحادی فرانس پر بھی حملہ کر دیا، اور جب جرمن فوجیں غیر جانبدار ملک بیلجیم سے گزریں تو برطانیہ بھی جنگ میں کود پڑا۔ بس چند ہی ہفتوں میں ایک مقامی جھگڑا عالمی جنگ بن چکا تھا۔ اس جنگ کی قیمت بہت بہت بھاری تھی۔
یہ انسانی تاریخ کی سب سے زیادہ تباہ کن جنگوں میں سے ایک تھی، جس نے نہ صرف کروڑوں جانیں لی بلکہ روحوں کو بھی ہمیشہ کے لیے زخمی کر دیا۔ اندازہ لگائیں، تقریباً 1 کروڑ فوجی میدان جنگ میں مارے گئے ہیں۔ یہ وہ نوجوان تھے جو روشن مستقبل کے خواب دیکھتے تھے، لیکن خندقوں کی کیچڑ اور مشین گنوں کی گولیوں نے ان کی زندگیاں چھین لیں۔ اس نسل کو کھوئی ہوئی نسل کہا جاتا ہے۔ اور اس سے بھی دگنا یعنی 2 کروڑ سے زیادہ لوگ عمر بھر کے لیے جسمانی یا ذہنی طور پر معذور ہو گئے۔ یہ لوگ جنگ کی ہولناکیوں کی زندہ یادگار بن کر اپنے گھروں کو لوٹے۔ جانی نقصان تو تھا ہی، لیکن معاشی تباہی بھی ناقابل تصور تھی۔ جنگ نے یورپ کو مقروض کر دیا۔ بڑے بڑے شہر ملبے کا ڈھیر بن چکے تھے اور جنگ سے واپس آنے والوں کے لیے کوئی نوکریاں نہیں تھیں۔ مہنگائی نے عام آدمی کی کمر ہی توڑ دی تھی۔ جنگ تو ختم ہو گئی، لیکن اس کے اثرات صدیوں تک رہنے والے تھے۔ اس نے دنیا کا سیاسی اور ثقافتی منظرنامہ ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ جنگ کے بعد دنیا کا سیاسی نقشہ پہچاننا مشکل ہو گیا تھا۔ 4 عظیم سلطنتیں جرمن، روسی، آسٹریا ہنگری اور عثمانی تاریخ کا حصہ بن گئیں۔ ان کی جگہ نئے ممالک وجود میں آئے۔ فاتح طاقتوں نے معاہدہ ورسائی کے ذریعے جرمنی پر جنگ کی ساری ذمہ داری ڈال کر بھاری جرمانے عائد کر دیے، جس نے اصل میں مستقبل میں ایک اور جنگ کے بیج بو دیے۔ اس جنگ نے صرف زمین پر ہی نہیں، انسانوں کے ذہنوں پر بھی بہت گہرے زخم چھوڑے۔ فن، شاعری اور ادب میں جنگ کی ہولناکیاں اور مایوسی نظر آنے لگی۔ لوگوں کا اپنی حکومتوں اور ترقی کے نظریے پر سے اعتماد ہی اٹھ گیا۔ اور شاید اس کا سب سے بڑا ورثہ یہی تھا کہ پہلی جنگ عظیم نے اپنے پیچھے اتنے حل نہ ہونے والے مسائل چھوڑے کہ صرف 20 سال بعد دنیا ایک اور اس سے بھی زیادہ خوفناک جنگ کی آگ میں جل رہی تھی۔ اسے کہا گیا تھا تمام جنگوں کو ختم کرنے والی جنگ، لیکن یہ در حقیقت دوسری جنگ عظیم کا پیش خیمہ ثابت ہوئی، اور یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ جب سفارت کاری ناکام ہوتی ہے تو اس کی قیمت پوری انسانیت کو چکانی پڑتی ہے۔